جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ۔ ویورز، آج ایک اہم بات کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکن حکومت نے بیسیکلی ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور وہ جو سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے اوپر، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ استنبول میں ہوا تھا، سعودی کونسلیٹ میں ان کو ڈس ممبر ان کی باڈی کر دی گئی تھی۔ آ، اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی۔ ٹرمپ کے ساتھ جو محمد بن سلمان جو کرون پرنس ہیں، ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، تو وہ امریکہ خاموش رہا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اس میں۔ تو جو امریکہ کے اندر ایک وبال آیا، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی، امریکہ اسٹینڈس فار ہیومن رائٹس، امریکہ اسٹینڈس فار فریڈم آف ایکسپریشن، فار فریڈم آف میڈیا، اور یہ جو ڈسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ ان کی باہر آنی چاہیے۔ تو امریکن گورنمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو کرون پرنس محمد بن سلمان ہیں انہوں نے اس آپریشن کے لیے گو ہیڈ سگنل دیا تھا۔ اور یہ امریکن انٹیلیجنس، جو یو ایس ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے کچھ ایسی فائنڈنگز بتائی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں کہ اس پہ پاکستان کیوں بولا ہے اور انڈیا خاموش ہے۔ انڈیا کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ، میں نے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس بھی دیکھنے کی کوشش کی، ان کو فارن آفس کو بھی دیکھنے کی کوشش کی، ان کے جو وہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس کی انہوں نے تین بڑی ریزنز بتائی ہیں کہ جی کیوں کرون پرنس محمد بن سلمان پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے یہ کروایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو فادر ہیں سلمان صاحب، کنگ سلمان صاحب، ان کی عمر 85 سال ہے، تو ہی از ناٹ انٹو ڈیسیژن میکنگ۔ جو کنٹرول ہے ڈیسیژن میکنگ کا 2017 سے، وہ محمد بن سلمان صاحب کے پاس ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی اس آپریشن میں، وہ اس میں جو ایک ایڈوائزر تھے، وہ سلمان صاحب کی پروٹیکٹیو ڈیٹیل کو بھی ڈیل کرتے تھے، تو دیٹ پرسن واز دیر۔ سو اس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ایم بی ایس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو وہ سپورٹ کرتے تھے، وائلنٹ میئرز کو سپورٹ کرتے تھے، ایسے ڈسیڈنٹس جو کہ باہر ہیں ان کے حوالے سے۔ سو یہ دو تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ محمد بن سلمان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا۔ لیکن امریکن گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو روگ آپریشن ہے، جس میں ایک ٹیم تھی تقریباً، اس ٹیم نے یہ فیصلہ لیک کیا اور یہ ڈسممبر کیا، اور اس سے پہلے یو این کی بھی رپورٹ آ چکی ہے۔ لیکن اصل میں چیز یہ تھی کہ امریکہ کے اندر ایک فرسٹریشن تھی، جو لبرل وہاں پہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے اندر فرسٹریشن کی تھی، جو محمد بن سلمان ہے وہ بہت زیادہ اسرٹیو ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بھلے یمن وار ہو، وہ ایران ہو، وہ اس کے بعد عراق ہو، وہ ایون لیبنان ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا اسرٹ کر رہے تھے۔ وہ اسرٹ دو تین وجوہات سے کر رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے جو چچا تھے ان کو ہٹایا، چچا جو انکل تھے ان کو ہٹایا، اور ان کی جگہ پہ خود کرون پرنس بنے اپنے والد کو کہہ کے۔ پھر یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو پراپرلی اسرٹ کیا اس سارے میکنزم کے اندر، اور وہ اپنی لیجیٹمیسی چاہتے تھے ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی۔ ڈومیسٹکلی خیر وہ اپنا ریفارم ایجنڈا لے کے ہیں 2030 تک، لیکن جو وہاں کی ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو پسند نہیں کر رہی۔ نیوم جیسے شہر بن رہے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یو اے دبئی جیسا نظام ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ آئندہ یو اے پارٹی کرنے جاتے ہیں وہ سعودی عرب آئیں، ایک طرف عمرہ کریں، اور ایک شہر پارٹی والا بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ لیئر ایکٹیویٹیز اور فیسلٹیز بھی ملیں۔ سو وہ جو ایم بی ایس اور پھر خواتین کو امپاور کر رہے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے کافی اس طرح کی چیزیں کی ہیں، ڈرائیونگ لائسنس، وہ اکیلے ٹریول کر سکتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ وہ اپنا ایک امیج دینا چاہتے ہیں کہ نہیں، سعودی عرب اب ٹرانسفارم کر رہا ہے تو اب ہمیں اس لینس سے دیکھا جائے۔ تو بیسیکلی یہ ایم بی ایس کا ایک سٹائل ہے فار ہز لیجیٹمائزیشن، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں اپنی لیجیٹمائزیشن چاہتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ہے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹریول ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اس چیز میں انوالو تھے،
اور ان کے اوپر پابندیاں بھی ہم لگا رہے ہیں، لیکن ہم کرون پرنس محمد بن سلمان کے اوپر کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں لگا رہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ان پہ پابندی لگاتے ہیں تو یہ تو ڈائریکٹ ان کی گورنمنٹ کے اوپر آ جائے گی۔ اس سے پہلے ویسے 2018 میں بھی سی آئی اے نے ایک رپورٹ دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کرون پرنس محمد بن سلمان اس میں انوالو ہے۔ اب سعودی عرب آپ کو پتا ہے کہ مسلم امہ میں ایک اس کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، وہ چیمپئن ہے پوری مسلم امہ کے اندر، اور انہوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ان کا جو امیج تھا محمد بن سلمان کا وہ کافی ٹارنش ہوا، اور کافی زیادہ ایک ہوا جس سے ان کو ایک نقصان ہوا، کیونکہ جو جمال خشوگی تھے وہ ورجینیا میں رہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیلف امپوز ایگزائل میں لیے ہوئے تھے، اور وہ آرٹیکل لکھتے تھے واشنگٹن پوسٹ کے لیے جو کہ کرٹیکل ہوتے تھے کرون پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں، اور جب وہ انہوں نے شادی کرنی تھی وہ ڈاکومنٹس لینے گئے تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ انہوں نے ڈسمیمبر کر دیا، اور میرا خیال ہے اس میں تقریباً جو 21 لوگ انوالو تھے اس میں کچھ سینئر لوگ بھی تھے جسے میں نے پہلے بتایا۔ سو یہ ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا سعودی گورنمنٹ کے لیے، پہلے وہ نہیں مانتے تھے پھر مانے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو رسپانس بھی آیا وہ بھی بڑا دیکھنے کے لائق ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ یو کے جو ہے اس نے بھی رسپانس دیا ہے اپنا، اور کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک جمال خشوگی کا قتل تھا وہ بہت بڑی غلطی تھی، ایک کرائم تھا۔ یو اے جو ہے اس نے سمپلی ساری بات ہے، انہوں نے کہا جی ہم سعودی جو جوڈیشری رولنگ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کے سپورٹ کرتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ پاکستان ہے اور بھارت بھی ہے۔ پاکستان اور بھارت جو ہے ان کے کیا آئے ہیں، میں نے بھارت کا کوئی دیکھا نہیں ہے، پاکستان کا میں نے دیکھا ہے، اس کے اوپر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشن کی جو ڈی کلاسیفائڈ انٹیلیجنس رپورٹ ہے ہم نے وہ دیکھی ہے اور جمال خشوگی کے بارے میں، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جی جو سعودی گورنمنٹ ہے انہوں نے خود، سعودی گورنمنٹ نے اس کو ایک فلیگرنٹ وائلیشن آف کنگڈمز لاز اینڈ رولز کہا، انہوں نے خود کہا ہے، سعودی گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو پاکستان بیسیکلی اپنے سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو سعودی گورنمنٹ نے اسٹیٹمنٹ دی اسی کو ریٹریٹ کر رہا ہے۔ اور جو ہمارے فارن آفس کے اسپوکس پرسن انہوں نے بھی یہی کہا جی کہ ہم اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے اس کی جو ایفرٹس ہیں اس حوالے سے، جو رول آف لا کے حوالے سے، اور ان کی جو نیشنل سوورینٹی ہے اور جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ان کے ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے پاکستان یہی کہہ سکتا تھا، پاکستان کوئی بڑا سٹانس تو لے نہیں سکتا تھا کیونکہ وی آر آلریڈی ڈیپینڈنٹ آن سعودی عربیہ، تو ہم اور ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کو امپلیمنٹ کرنے کا یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، لیکن بھارت بالکل سائلنٹ رہا ہے، بھارت کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا اس میں۔ بھارت کے پریس نے بھی کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دکھایا، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کو بولنا ضروری نہیں ہے، یہ امریکہ کی طرف سے ہے اور بھارت کو ان چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بھارت کے آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو بھارت کو نقصان ہو سکتا ہے اگر بائی لیٹرلی اگر یہ کرتا ہے۔ سو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں یہ ان کو انہوں نے یہ اسٹانس لیا اور یہ کہا ہے کہ جی ہمیں وی ہیو ٹو بی ٹف آن یو ایس اے، اور ہمیں سعودی عرب سے تعلقات بھی ختم نہیں کرنے، لیکن ہمیں سعودی عرب کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو یو ول ہیو ٹو مینڈ یور وے۔ تو انڈیا تو اس میں ظاہری بات ہے ڈزنٹ اسٹینڈ فار ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے کوئی انٹرنیشنلی وہ اسٹینڈ نہیں کرتا، پاکستان بھی اسٹینڈ نہیں کرتا، ہمیں بھی ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم وی آر دا کنٹریز جو کہ اپنے اندر ہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان بولا جیسا بھی بولا شاید اس حوالے سے، کیونکہ ہمارے بائی لیٹرل تعلقات اس طرح کے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نہیں بول سکتے کہ جس سے سعودی عرب انوائے ہو یا جس سے سعودی عرب کو برا لگے۔ سو ہم نے وہی بولا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا انٹرنل میٹر ہے۔ اچھا ٹرکی ظاہری بات ہے بڑا افیکٹو بولا، ٹرکی نے بڑا ٹف سٹانس لیا، اور ٹرکی نے کہا ہمارے لوگ وہ حوالے کریں جو انوالو تھے، کیونکہ ہماری سرزمین استعمال ہوئی، آپ نے ہمارے جو لا کو ہے اس کو وائلیٹ کیا۔ تو یہ چیزیں ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے معاملات میں وہی ممالک بول سکتے ہیں جن کے پاس اٹانومی ہوتی ہے، اسٹریٹجک اٹانومی ہوتی ہے، پولیٹیکل اٹانومی ہوتی ہے، فائنینشیل اٹانومی ہوتی ہے۔ ہر بندہ تو ظاہری بات ہے اس میں بول بھی نہیں سکتا، اور اس کے لیے آپ کو چائنا نے کوئی نہیں اسٹیٹمنٹ دی، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان چیزوں سے، بیکاز دے ڈونٹ اسٹینڈ فار ہیومن رائٹس، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔
کہ جی ह्यूमन राइट्स उनका प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया फ्रीडम उनका प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका प्रॉब्लम नहीं है, सो दे वोंट स्पीक। सो पाकिस्तान और भारत जो है इसके हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि ये क्या है। पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया, भारत का भी बता दिया, दे डोंट केयर कि जी क्या हो रहा है सऊदी अरब में, उनके अपने बायलैटरल ताल्लुकात देखने हैं, पाकिस्तान में बायलैटरल ताल्लुकात देखने हैं। सो एक चीज तो साबित होगी कि पूरी दुनिया में व्हेन इट कम्स टू मीडिया फ्रीडम, व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हेन इट कम्स टू इस तरह के जो रोग ऑपरेशन होते हैं, वही ममालिक बात कर सकते हैं जिन ममालिक की ग्लोबल स्टैंडिंग होती है इन इश्यूज के ऊपर। और जारी बात है, अमेरिका जो है वो फ्री वर्ल्ड का लीडर है और वो अपने आप को कहता है जी हम तो वी आर द चैंपियन ऑफ द फ्री वर्ल्ड, वी स्टैंड विद द ग्लोबल वॉइसेस। हम ये वैल्यूज के साथ खड़े होंगे तो हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ट्रंप इन चीजों की वायलेशन कर रहा था, ट्रंप अपने बायलैटरल ताल्लुकात जो थी वो मेंटेन कर रहा था, तो ट्रंप बिल्कुल नहीं बोले, तो ज़ाहिर बात है वो फ्रस्ट्रेशन थी जो बाहर निकली। सो लेट्स होप कि सऊदी अरब के और जो हैं वो अमेरिका के ताल्लुकात किस तरफ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक दफ़ा तो एक एक नुकसान हुआ है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ जस्ट टू प्रेशराइज़ एमबीएस कि वो जो अपने जो पावर है उसका मिसयूज़ ना करे। और ये जो पावर है वो अपनी मिसयूज़ काफ़ी देर से कर रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट द अमेरिकन्स वांट टू पुट अ कॉशन ऑन दैट। तो ये एक चीज उन्होंने बता दी है और ये सऊदीज को पहले ही पता था कि होने वाला है कि हमें जो है वो हमें स्टॉप किया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा कि इस तरह की चीज होगी। इसीलिए उन्होंने थोड़ी देर पहले एक खातून थी जो कि एक्टिविस्ट थी, उनको भी रिलीज कर दिया ताकि एक इम्प्रेशन दें अमेरिका को जाए कि ये होता है, दिस इज व्हाट आई कॉल, ये होता है ग्रेट पावर जब वो व्हेन दे स्टैंड फॉर समथिंग एंड उनका इतना प्रेशर और इन्फ्लुएंस है अमेरिका का कि जिस तरह फिर वो जो ममालिक होते हैं उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज बदलनी पड़ती हैं बिकॉज दे इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल सिस्टम इन अ स्ट्रॉन्ग वे। सो दिस इज हाउ इट इज ऑल अबाउट। लेट्स सी अमेरिका के और सऊदी अरब के ताल्लुकात कैसे रहते हैं। ताल्लुकात अच्छे रहेंगे क्योंकि सऊदी अरब सम हाउ इंटरनेशनल जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको लीड कर रहा है on many fronts, or they don't want to annoy Saudi Arabia, but they want to put a caution on Prince Mohammed bin Salman's the power of decision making, in which वो जो नुकसान ना करें अपने मुल्क का और अपनी कोई ऐसा फैसला ना करें जो कि जो फंडामेंटल ग्लोबल वैल्यूज हैं उनको चैलेंज करता है। थैंक यू वेरी मच।